ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ متنازع بنا دیا عمران خان نے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ، لیکن آپ کا تو ایک انٹرویو میں یہ بیان ہے جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے حکومت اس لیے گرائی عمران خان کی کیونکہ ہمیں خدشہ تھا کہ ایک ایسی تعیناتی ہوگی نومبر میں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان متنازع بناتے ہیں چیف کی اپوائنٹمنٹ کو، وہ جلسوں میں آپ کی تقریر آپ کا ساٹھ بار بار سنوا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ہماری حکومت اس لیے بنائی، تو آپ متنازع بناتے ہیں چیف کی اپوائنٹمنٹ کو۔ دیکھیے، پاکستان کی تاریخ میں جو 40 سال کا ہمارے ملک پر فوجی آمریت رہی ہے اس کو میں کہاں پھینکوں؟ وہ ہماری تاریخ کا حصہ نہیں ہے، وہ ہماری تاریخ کا سیاہ ترین حصہ ہے، اور ہمیں اس کو سامنے رکھ کر چلنا ہے کہ یہ کہنا کہ جی صرف ایک عمران خان کو ہم جو ہے ایک آئینی طریقے سے پارلیمان کے ذریعے جب ان کی حکومت کو ختم کیا گیا اس کی وجہ سے کیا پاکستان میں جمہوریت بحال ہو گئی ہے؟ نہیں ہو گئی۔ وہ معاملہ اپنی جگہ پر معلوم، اور یہ جو سارا ایکشن کیا گیا شہزاد صاحب، وہ اس کی دو بنیاد، ایک تو بنیاد تھی کہ جناب ہمیں پاکستان میں دوبارہ سے جو جمہوری عمل ہے اس کو درست طریقے سے، اس کے اندر جو انتہائی ہیومن رائٹس کی ابیوزز تھے اس کو روکنا ہے۔ دوسرا ایشو یہ تھا کہ پاکستان میں فاشزم کو روکنا ہے۔ عمران خان کی 4 سال کی حکومت ایک فاشسٹ حکومت تھی، ہمیں اس کو روکنا تھا۔ ہم نے لیکن اس کو جو بنیاد آپ نے بنائی تھی وہ یہی تھی کہ ایک ایسے چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوگا اور وہ فاشسٹ بنیں گے، ہمیں اریسٹ کر لیں گے، تمام لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے۔ تو آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے متنازع بنایا، ہم تو کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ نہیں کرنے جا رہے تھے، ہم نے تو ابھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو پبلک ڈومین میں لا کے متنازع بنا رہے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں تو پاکستان کے عوام سے ایک وعدہ کیا ہوا آئین میں ابتدائیہ میں، آپ بھی دکھائیے ناظرین کو کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک پر حاکمیت عوام کے منتخب نمائندوں کی ہوگی۔ جب بھی اس کو توڑا گیا ہے، جو 4 سال فساد عمرانی کے دور میں جب ایک ہائیبرڈ سسٹم اس ملک پر موجود تھا، اس کی خرابیاں چاہے وہ جمہوریت کی تھیں، چاہے وہ وفاقیت کی تھیں، چاہے وہ پاکستان میں معیشت کی تھیں، وہ سب کے سامنے واضح ہیں۔ جو بھی اس وقت عمران خان بیانیہ بنا رہے ہیں وہ مقبول ہو رہا ہے، آپ لوگ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں۔ عمران خان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری حکومت کو ہٹانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں اپنے کیسز ختم کریں گے آ کر، اور پھر نیب قوانین میں جو ترمیم ختم کی اس کے بعد 50 کیسز جو ہیں اب وہ دائرہ کار سے باہر ہو گئے احتساب عدالت کے، انہوں نے ریفرنسز واپس بھیج دیے نیب کو، اور نیب پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ اب نیب جو ہے وہ ریلیونٹ کیسز ریلیونٹ فورم پر بھی نہیں بھیج رہی ہے۔ اس میں شہباز شریف کے کیسز ہیں، حمزہ شہباز کے ہیں، راجہ پرویز اشرف کے ہیں، یوسف رضا گیلانی کے، تمام کیسز ختم ہو گئے۔ تو عمران خان نے جو بات کی تھی تاثر تو مضبوط ہو رہا ہے کہ آپ لوگ آئے اسی لیے تھے کہ نیب قوانین میں ترمیم کریں اور کیسز سے جان چھڑا لیں۔ دیکھیے، یہ ایک عمرانی فیکٹری لگی ہوئی ہے الزامات کی، جو کہ آپ کا حق ہے آپ اس کو دوبارہ دہراتے رہیں۔ ہم نے الزامات پر نہیں چلنا، ہم نے تو قانون اور آئین پر چلنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ تو یہ جو قانون کے مطابق عمل ہو رہا ہے، اگر یہ کوئی غیر قانون ہے تو اس پر بھی واضح ہونا چاہیے۔ خورم صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین و قانون کے مطابق، کیا آپ لوگوں نے تو قانون ہی بدل دیا نا؟ وہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے، کئی لیگل ایکسپرٹس یہ بات کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہ پوزیشن لیتے رہے کہ نیب قوانین میں خامیاں ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کچھ چینجز جو اس نیب لا میں کی گئی ہیں وہ تو بڑی ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہے۔ نہیں، کوئی ایکسٹریم نہیں ہے۔ نیب قانون میں ایک ایک ترمیم ان فیصلوں کی بنیاد پر کی گئی ہے جو فساد عمرانی کے دور میں عدالتوں نے دیے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیے تھے، لاہور ہائی کورٹ نے دیے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ ایسا نہیں ہے خورم صاحب، ایسا نہیں ہے، میں 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو۔ مجھے مکمل کر دیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سعد رفیق کو جو جس وقت ضمانت دی، انہوں نے کہا کہ ان کے بنیادی انسانی حقوق کو کچلا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے یہ بات کی، یورپین یونین نے یہ بات کی کہ ون سائیڈڈ جو ہے وہ پروسیس ہو رہا ہے۔ خورم صاحب، ذرا میری بات تھوڑی تسلی سے سن لیجیے گا، کیونکہ کئی آپ کے رہنماؤں کے خلاف جو نیب کیسز تھے ہم نے بڑے ڈیٹیل میں اس پہ شو کیا، اور ہم نے بتایا کہ کہاں کہاں زیادتی آپ کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے اور کیا کیا عدالتیں حکم دیتی رہی ہیں کہ کون کون سے نیب قوانین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹلی ان کے مطابق ہوا ہے کورٹ کے فیصلوں کے، ایسا نہیں ہے۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایسڈ بیونڈ مین کے کیس میں قانون تھا کہ جو برڈن آف پروف ہے وہ اکیوز پہ ہوگا، آپ لوگوں نے، اور سپریم کورٹ کی باقاعدہ اس پہ گائیڈ لائنز ہے کہ پہلے اسٹیبلش کرنا ہے کہ ایسٹ کتنے کا ہے، کس کا ہے، انکم کتنی، اور پھر برڈن آف پروف اکیوز پر آئے گا۔ آپ نے مکمل طور پر ختم کر دیا اور کہا کہ نیب کی ذمہ داری ہوگی ثابت کرنا۔ سپریم کورٹ نے آج تک نہیں کہا کہ آپ کوئی قدغن لگائیں کہ 50 کروڑ سے اوپر کا مقدمہ ہوگا تو ہی نیب سن سکے گی، لیکن آپ نے یہ 50 لگا دیے، یعنی کہ ایک شخص
10 मुख्तलिफ केसेस में 45-45 करोड़ की भी अगर करप्शन करे तब भी नैब उस केस को नहीं सुन सकती क्योंकि वो 50 करोड़ का नहीं है। इसी तरीके से जो पब्लिक एट लार्ज की डेफिनेशन थी 50 लोगों के हवाले से थी कि 50 लोगों का मामला है तो पब्लिक एट लार्ज गिना जाएगा, आपने उसको तब्दील करके 100 कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 22-26 लोग भी हो तब भी पब्लिक एट लार्ज होगा। तो ये कहना गलत है कि तमाम जो कवानीन में तब्दीली की गई है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक है। देखिए, आपकी एक राय है और आपने अपनी राय अपने नाज़रीन के सामने रख दी है, लेकिन ये आप याद रखें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हमेशा इल्जाम लगाने वाले पर है। और आप ये भी तो देखिए कि जितनी देर ये कानून राइज रहा, खास तौर पे अज़ाब इमरानी के दौर में, इस कानून का कितना बेदर्दी से, बेरहमाना और नाइंसाफी से इस्तेमाल किया गया कि 22 महीने हमजा शहबाज को जेल में डाला गया, उनके खिलाफ अभी तक सबूत का एक टुकड़ा नहीं कोई ला सका। खुर्रम साहब, बेशक हुआ इमरान खान पे ये भी बड़ा संगीन इल्जाम है कि नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल करके उन्होंने बहुत सारे काम करवाए, ये बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं। हम बात करें कि कानून को आपने बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि नैब अब बेसिकली उन पे खर्चा होगा अरबों रुपए का, लेकिन वो टूथलेस हो जाएंगे बिल्कुल। नैब का कानून इस वक्त ताजीरात पाकिस्तान के बराबर आ गया है। वो जो वायलेशन थी ह्यूमन राइट्स की, बेसिक ह्यूमन राइट्स की, वो हमने खत्म कर दी है कि भाई जिस इल्जाम लगाने वाला उसने यह साबित करना है कि उसने ये अगर गैर कानूनी जराए से आमदनी बनाई है तो उसकी, तो जो इल्जाम लगाने वाला जब तक नहीं बताएगा, ऐसा यही तो हमने। खुर्रम साहब, मैं आपको मिसालें देता हूं, आपके मुल्क में एफबीआर है, वहां पे भी यही है। अगर उनको लगता है कि आपने अपनी इनकम से ज्यादा असासे बनाए तो एफबीआर आपको पूछेगा कि ये कैसे आपने असासे बनाए। एनसीए उठा ले, बर्तानिया का कानून, नेशनल क्राइम एजेंसी, उनको भी अगर ये लगता है कि आपने असासे अपने इनकम से ज्यादा बनाए तो ये अक्यूज पे होगा बर्डन है। देखिए, एनसीए के पास और दूसरे इदारों के पास लोगों को उठाकर नाइंसाफी से उनके बुनियादी हकूक कुचल कर उन्हें जेलों में सड़ते रहने रखने का इख्तियार नहीं है और ये नहीं हो सकता। तो हमें यही देखना है कि पाकिस्तान के तनाजुर में जब ये कानून था जिसके अंदर सवाबदीद दी गई थी जेल में डालने की, उसका इंतहाई गलत। आप मुझे बताइए कि वो जो हमजा शहबाज के 22 महीने हैं वो जाया हुए, या शाहिद खान अब्बासी के 8 महीने हैं, बिफ्ता इस्माइल के 8 महीने, राना सनाउल्लाह को अकूबत खाने में रखा गया, वो महीने कौन वापस करेगा? खुर्रम साहब, ये बात दुरुस्त है कि अगर आपने रिमांड का पीरियड भी कम किया है, आपने रिमांड का पीरियड भी 90 दिन से कम कर दिया है, 14 दिन तक आपने कहा है केस 6 महीने में निपटाया जाए, ये वो शिकें हैं जिनको मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, ये इकदाम जरूरी थे नैब कवानीन में।